السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے معاشرے پہ اگر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا قرآن شریف سے تعلق کیسا ہے تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ یقیناً قرآن شریف کو ہم برکت کے طور پہ اپنے گھروں میں پڑھتے بھی ہیں اور ہم میں سے ہر کسی کے گھر میں قرآن شریف موجود بھی ہوتا ہے اور ہم عزت و احترام سے اس کو غلاف میں لپیٹ کے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہاں آتی ہے کہ کیا یہی وہ واحد طریقہ ہے قرآن سے رشتہ استوار کرنے کا؟ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن صرف برکت حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی صرف قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کی عربی میں ہی صرف تلاوت کرتے جائیں اور اس کے مفہوم کو نہ سمجھیں۔ بلا شبہ ان دونوں کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دے گا انشاءاللہ، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کے مبعوث ہوئے اور جس قرآن کی بدولت انہوں نے صحابہ کا تزکیہ نفس کیا، ان کو کتاب و حکمت سکھائی، تو قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ اس کا مفہوم، اس کے معنی بھی ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایوریج آدمی 35-40 سال کا بندہ، اگر آپ اس سے ایک سروے کروا لیں اور پتہ کریں کہ کیا اس نے قرآن شریف کو آج تک اس زبان میں پڑھا ہے جس زبان کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، تو یقیناً اکثریت ایسی ملے گی جن کا حال یہ نہیں ہے۔ نہ ہی قرآن کو ترجمے سے پڑھا اور نہ ہی کسی تفسیر کا مطالعہ کیا۔ اب آپ سوچیں کہ اس سے بڑھ کر ایک شخص کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کتاب کو وہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہو، جس کتاب کی بیسس پر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس میں تمام مسائل کا حل ہے، اس کتاب کو وہ اس زبان میں اس نے پڑھا ہی نہ ہو جس میں وہ سمجھ سکے، تو اس کا دعویٰ بھی یقیناً بڑا کھوکھلا ہوگا کہ اس قرآن کے اندر تمام مسائل کا حل ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس نے کیونکہ اس کو پڑھا ہی نہیں۔ یقیناً اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کس طرح ہونا چاہیے، اس بات کو جاننا ہمارا بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو کے معنی اور تفاسیر کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ قرآن سے جو ہمارا ریلیشن ہو وہ عقلی بیسس پہ ہو۔ ہم دل سے قرآن سے بہت کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن زبان سے جو ہمارے الفاظ ادا ہوتے ہیں، کیا اس کے پیچھے کچھ عقلی دلائل بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی پتہ ہوتا ہے کہ قرآن کے مضامین ایسے ہیں کہ جو جب کفار کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو کفار کے دل بیٹھ جاتے تھے، اور لوگ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن سن کر ہی قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اسلام قبول کیا۔ تو آج میرا اور آپ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے کس طرح اپنا رشتہ جوڑیں؟ اس میں یقیناً ہمیں جہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ قرآن کو ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ہے، وہاں اکثر ہمیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کون سی ترجمہ اور کون سی تفسیر پڑھیں۔ تو اس میں چند بنیادی باتیں ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ترجمہ قرآن کا آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے الفاظ، اس کے معنی، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، تو ترجمہ آپ کوئی سا بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ تفسیر پڑھنا چاہیں تو تفسیر کے لیے بھی آپ اپنے مزاج کے مطابق کوئی بھی تفسیر اٹھا سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک بندہ تقابلی ادیان کے اوپر قرآن کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تفسیر حقانی کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان آج کے دور میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام یا قرآن کس طرح پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہے، تو وہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن یا فی ظلال القرآن کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بے شمار تفاسیر موجود ہیں، مختلف مزاج کے لوگ اس کو پڑھ کے قرآن سے استفادہ صحیح معنوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن سے جو ہمارا جب تعلق اس لیول پہ استوار ہوگا کہ ہم اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے لگیں گے، تو یقیناً تبھی وہ ہم اس قرآن کی دعوت کو دل اور دماغ دونوں سے آگے تک پہنچا بھی پائیں گے۔ بس ذرا یہ سوچیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ سوال ہو گیا کہ قرآن کو کتنی بار سمجھ کے پڑھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔